ان کی مدد کرنی، دوسرا یہ ہے اجتماعیت کہ آپس میں معاشرتی تعلق رابطہ، اور تیسرا جو ہے کہ جو افراد دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے مرحومین ان کو یاد کرنا۔ جی قبلہ، ایک چھوٹا سا سوال اسی ضمن میں کہ جو قربانی کی رقم ہے، آپ کیا وہ کسی غریب کو قربانی کی جو رقم ہے قربانی کی نیت سے آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ قربانی کی نیت سے دے سکتے ہیں کہ میں بکرا نہیں تو میں یہ رقم اس کو دے دوں، ایسا ممکن ہے؟ جی ایسے کہ جو اسلام میں جو عنوانات قائم ہیں جی، تو آپ جس مد میں کوئی خرچ کریں گے تو وہ عنوان اس پر قائم ہوگا۔ جب اگر پیسوں سے قربانی دیں گے، جانور خریدیں گے، ذبح کریں گے تو وہ آپ کی قربانی ہے، صحیح۔ لیکن اگر آپ نے وہ قربانی کے پیسے کسی کی شادی میں لگا دیے، کسی بچی کے جہیز میں دے دیے، تو ایک حقیقت میں تو وہ بھی ایک قربانی آپ کر رہے ہیں، لیکن قربانی کی مد میں نہیں، وہ کار خیر میں آ جاتا ہے، صحیح، وہ صلہ رحمی میں آ جاتا ہے، اس کا عنوان بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو عنوان اسلام نے رکھے ہیں، اسی طرح حج ہے، کوئی سوچتا ہے کہ جی میں حج کے پیسے جو ہیں وہ کسی کی میں مدد کر دوں، تو آپ کا کار خیر تو وہ ہے، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کو وہ بجا لانا ہے، وہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ حج کیوں نہیں انجام دیا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھی میں نے وہ پیسے کسی کے لیے خرچ کر دیے تھے۔ تو لہٰذا جو اسلام نے عنوانات دیے ہیں، جو فرائض دیے ہیں، ان پر پہلے عمل ہونا چاہیے، اور باقی جو قرآن نے فرمایا ہے کہ جب کہا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو کہا کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فلسفہ بخاری صاحب نے یا بھائی علی شان نے بتایا ہے یہ قربانی کے سلسلے میں، یہ ضمنی فائدے ہیں اس کے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اے اللہ تو نے کہا تیری راہ میں مال دوں، میں مال دیتا ہوں، تو نے کہا تیری راہ میں کسی جانور کو ذبح کروں، میں ذبح کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر کبھی وقت پڑے اور میں اپنی جان بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے دینا پڑے تو میں دے سکتا ہوں۔ اصل فلسفہ قربانی یہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ باقی فائدے جو ہیں، جب کٹ گیا گوشت ہو گیا تو گوشت کھانا ہی ہے نا، تو یہ کہا گیا کہ مستحب ہے، آپ بھی کھاؤ، خود قرآن مجید میں کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ ضمنی فائدے ہیں، یہ فائدہ نہیں ہے کہ پہلے سے سوچو جی قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ معاشرے میں گوشت تقسیم کیا جائے، قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، نہیں، یہ سارے فائدے ضمنی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ جو قربانی تم کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حقیقت میں قلب سلیم چاہیے اللہ کے سامنے، وہ ہے قربانی کا اصل جذبہ۔ اے اللہ ابھی یہ قربانی مال کی مانگی میں دے سکتا ہوں، تم نے اگر جان کی بھی مانگے میں دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جان کی قربانی کی، یہ ساری قربانی تو چل رہی ہے حضرت اسماعیل پر، تو وہاں تو کوئی دمبا بعد میں آیا نا، اصل معاملہ تو حضرت اسماعیل کا تھا۔ تو لہٰذا گوشت کھانا کھلانا یہ وہ سارے ضمنی معاملے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے انسان میں وہ قلب سلیم پیدا ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مطیع محض بن جائے۔ تو لہٰذا یہ ساری مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے، اپنی جان سے انسان کو محبت ہے، تو اللہ چاہتا ہے کیا میرے لیے یہ وطن چھوڑ سکتا ہے، یہ اولاد کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، جو چیز قیمتی ترین ہے کیا وہ میری راہ میں دے سکتا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، جی میں چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی؟ البتہ یہ ہے کہ آپ چونکہ قربانی خود جو ہے وہ عمل مستحب ہے، صحیح، اور مستحب اس میں جو ہے وہ سنت ہے اور تاکید ہے۔ تاکید اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بوجھ کے نیچے آ کر جو ہے وہ قربانی دیں۔ تو آپ کو اگر آپ کے پاس قربانی اس کی دینی ہے آپ نے جو آپ کے پاس موجود ہے، کسی سے لے کر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ کسی کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔
آپ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وجود سے اور اپنی کمائی ہوئی چیز سے خدا کو کیا دے سکتے ہیں، خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے قربانی کا ایکچوئل جو فلسفہ ہے. اب کوئی قرض لے کے دے رہا ہے تو اس نے، چونکہ لوگ ہیں آج کل ایسا بھی ہے کہ چونکہ قربانی کی ایک دوڑ چل رہی ہے تو اس دوڑ میں جو ہے وہ قرض بھی لے لیا ہے اور قربانی بھی دے دی ہے. اب ادھر سے مقروض بھی ہو گئے، ادھر سے قربانی بھی دے دی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے اپنی قربانی دی ہے یا کسی اور کی قربانی دی ہے. تو اس میں انسان جو ہے وہ خلوص نیت نہیں رہتی. صحیح صحیح. قبلہ قادر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.